میں نے کہا اوکے. کہنے لگا مجھے اپنے ریلیشن شپ کے بارے میں بتاؤ. اس بار میں اتنا نروس نہیں ہوئی تھی. میں اسے بتانے لگی. وہ مجھ سے کافی ایسے سوال بھی کر جاتا کہ بتاتے ہوئے مجھے کچھ عجیب سا لگتا. پھر مجھے بہت کچھ بتاتا بھی تھا. میں ویسے ہی کرنے لگی. سیف کا رویہ مجھ سے کافی بہتر ہونے لگا. ارسم کہتا تھا کہ جو عورت مرد کو مطمئن نہیں کرتی وہی مرد باہر منہ مارتے ہیں. میں نے شاید کسی عورت سے بھی اس طرح کی باتیں نہیں کی تھی جو میں ارسم سے کرنے لگی. ایک بار کہنے لگا تم جب اپنے شوہر کے پاس جاؤ تو ریکارڈنگ شروع کر دینا. مجھے تم دونوں کی باتیں سننی ہے جو ریلیشن شپ کے دوران تم لوگ کرتے ہو. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا دیکھو یہ تمہارے لک کے لیے بہت بہتر ہے. مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ارسم کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن چکی ہوں. میں نے اسے اس رات کی ریکارڈنگ بھیج دی اور پھر میں اکثر بھیجنے لگی. ایک بار کہنے لگا مائنڈ مت کرنا لیکن اس طرح سے ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ تم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے اور تم کیا چاہ رہی ہو. دیکھو انہی عورتوں کے شوہر ان کے دیوانے ہوتے ہیں جو ریلیشن شپ میں مردوں کی کمزوری جان جائے. تم مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو. یہ سن کر میرے ہوش اڑے. میں نے کہا ارسم یہ پاسبل نہیں ہے. کہنے لگا کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ مایا میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارا بھلا چاہتا ہوں. بہت سی عورتوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے اور میں نے ان کی زندگی جنت بنا دی ہے. میں نے اسے ویڈیو بھیج دی. یہ شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی. ہمارے چہرے اس ویڈیو میں صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے. اس نے چند باتیں مجھے بتائیں اور پھر چند دن فون پہ مجھ سے بات نہیں کی. میں بے چین سی ہونے لگی. میں نے اسے کئی بار کال کی لیکن وہ فون کاٹنے لگا. میں حیران تھی کہ ایسے کیوں کر رہا ہے. چند دن بعد اس کی کال آئی. کہنے لگا تم اکیلی ہو کیا گھر پہ؟ میں نے کہا ہاں اس وقت تو میں اکیلی ہوتی ہوں. تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ کہنے لگا تم نے مجھے مس کیا. میں نے کہا ہاں. پھر ہنسنے لگا. کہنے لگا جانتی ہو ان 3 دنوں میں میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ بہت بیزی تھے کہ آپ؟ کہنے لگا میں نے وہ ویڈیو 1000 بار دیکھی. تم بہت خوبصورت ہو. تمہارا صرف چہرہ ہی نہیں تم پوری کی پوری حسین ہو مایا. اس کے لہجے میں خماری تھی. کہنے لگا تم کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہو. پتہ نہیں تمہارا شوہر تمہیں اکیلا گھر چھوڑ کے کیسے چلا جاتا ہے. میں ہوتا تو لگ رہا تھا شدت جذبات میں بول رہا ہے. میں نے فون بند کر دیا. میرے پورے وجود سے پسینہ بہنے لگا. اس نے میرے واٹس ایپ پر ایک تصویر بھیجی, اپنی تصویر, جسے دیکھ کے میرے ہوش اڑے. میں نے جلدی سے ڈیلیٹ کر دی. پھر اس کے میسیجز آنے لگے, ایسے میسیجز جنہیں میں پورا بھی نہیں پڑھ سکتی تھی. میں بس ڈیلیٹ کیے جا رہی تھی. میں نے کہا ارسم پلیز مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو. کہنے لگا پاگل لڑکی ایسی باتیں سیکھو مجھ سے. پھر کہنے لگا ایسے کرو کسی سے فون پہ بات کیا کرو, ویڈیو کال کرو اس سے پوچھو کہ اسے تمہاری کون سی چیز اچھی لگتی ہے. میں نے کہا میں ایسا کیوں کروں؟ کہنے لگا تمہیں تمہاری اہمیت کا اندازہ ہوگا. میرا دل میرے قابو سے باہر تھا. وہ بار بار اپنے مخمور بھرے لہجے میں مجھ سے کہنے لگا. پتہ نہیں کیوں اس کا لہجہ مجھ پہ جادو کی طرح اثر کرتا تھا. میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے اس سے پوچھا کہ کیا وہ کمرے میں اکیلا ہے؟ وہ کہنے لگا یس میم. میں نے کہا کیا تمہارا دل نہیں چاہتا کہ تم مجھے دیکھو؟ وہ ہچکچانے لگا. میں اس کے سامنے آ گئی. وہ تذبذب کا شکار ہو گیا. پہلے تو میں نے ادھر ادھر کی باتیں کی. پھر میں اس سے پوچھنے لگی کہ بتاؤ تمہیں مجھ میں کیا اچھا لگا؟ میرے اس سوال پہ اس نے لیپ ٹاپ آف کر دیا اور موبائل پہ میسج کیا کہ مجھے آپ سے نہیں پڑھنا. میرے ٹیوشن چھٹنے لگے.
کیونکہ میرے دماغ پہ کچھ اور ہی سوار ہونے لگتا تھا۔ میں سیف کے پاس جاتی تھی تو مجھے لگتا تھا مجھ میں زیادہ جنون آ چکا ہے۔ وہ سو بھی جاتا تھا مگر مجھے لگتا تھا کہ میری طلب ابھی باقی ہے۔ ارسم کی 4 دن کال نہیں آئی تو مجھے لگتا تھا میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک بار 10 دن اس نے کال نہیں کی اور میرا یہ حال تھا کہ میں اسے دن میں 700 بار فون کرنے لگی۔ میسیجز پہ اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ مجھ سے بات کر لو۔ 10 دن بعد اس نے فون کیا۔ میں نے کہا کیا سمجھتے ہو تم خود کو؟ بات کیوں نہیں کر رہے ہو مجھ سے؟ میں پاگل ہوں جو تمہیں اتنی کالز کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے بات کرنی ہے تو پھر ویڈیو کال کرنا، ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ارسم میں ویڈیو کال کیسے کر سکتی ہوں؟ کہنے لگا تو پھر بات بھی مت کرو۔ مجھے نہیں پتا کیوں لیکن اس کے سامنے مجھے اپنا آپ بے بس سا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اسے ویڈیو کال کی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا دوپٹہ اتارو اپنا۔ میں کچھ ہچکچائی لیکن میں نے دوپٹہ اتار دیا۔ آہستہ آہستہ میں اس کے سامنے بے حجاب ہونے لگی اور وہ میرے سامنے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگا میں تمہیں ایک شاپ کا نام بتا رہا ہوں، وہاں جا کے میرا نام لینا، تمہیں ایک پیکٹ ملے گا۔ میں نے کہا کیا ہے اس میں؟ کہنے لگا دیکھ لینا کیا ہے۔ وہ ایک جیولر کی شاپ تھی۔ میں وہاں چلی گئی، ارسم کا نام لیا، اس نے ایک چھوٹا سا پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ جب میں نے گھر آ کے دیکھا تو اس میں ایک سونے کی چین تھی۔ اب وہ اکثر مجھے پارسل بھیجنے لگا جس میں نائٹی ہوتی تھی، کپڑے ہوتے تھے اور مجھے وہ کپڑے پہن کے دکھانے ہوتے تھے۔ مجھے محسوس ہونے لگا جیسے میں اس کے ہاتھ کا کھلونا بن چکی ہوں۔ اب مجھے سیف اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے پاس آتا تھا تو مجھے اس کی سنگت بری لگتی تھی۔ اس کے نقوش مجھے بہت زیادہ برے لگنے لگے۔ میں اکثر اس کے ساتھ سے کترانے لگی۔ اب میں رات کو الگ کمرے میں چلی جاتی۔ جب دیکھتی کہ سیف گہری نیند میں سو چکا ہے تو میں ارسم سے ویڈیو پہ بات کرنے لگتی۔ وہ کہنے لگا میں پاکستان آ رہا ہوں۔ بے تحاشا بے چین تھا۔ میں نے کہا کیا مطلب، کیوں آ رہے ہو؟ کہنے لگا میں اب نہیں رہ سکتا، تمہارے لیے آ رہا ہوں۔ میں نے کہا میں اپنے شوہر کو چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ کہنے لگا کس نے کہا ہے تم سے کہ اسے چھوڑو؟ دیکھو میں ہوٹل میں کمرہ بک کرواؤں گا اور تمہیں آنا پڑے گا اور تم آؤ گی، میں جانتا ہوں۔ یہ سن کے میں نے فون بند کر دیا۔ وہ بار بار کال کرنے لگا۔ میں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی، اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ کیا اور پھر واپس آ کے کمرے میں لیٹ گئی۔ مجھے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور مجھے وہ کے لیے اکسا رہا تھا۔ میں شاید یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ بار بار اس کے میسیجز آنے لگے، بار بار ایک ہی بات کا اصرار کر رہا تھا۔ 3 دن تک وہ میری منتیں کرتا رہا۔ بار بار اس کی طرف سے مجھے پارسل مل رہے تھے، قیمتی تحائف، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ مجھے لیپ ٹاپ کی کوئی قسط نہیں چاہیے، مجھے صرف تم چاہیے، صرف ایک رات کے لیے، انکار مت کرو۔ میں بھی کچھ بے بس سی ہونے لگی۔ رات کو میں اسی سے میسیجز پہ بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ پاکستان۔ وہ کہنے لگا بہت شکریہ، تمہیں اندازہ نہیں ہے، تم نے مجھے زندگی بخش دی ہے، تمہارے اس اقرار نے مجھے پھر سے زندہ کر دیا۔ پھر اس نے الٹے سیدھے ایموجیز بھیجنا شروع کر دیے۔ تبھی مجھے لگا جیسے میرا موبائل کسی نے چھینا ہو، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ تو کیا سیف جاگ رہا تھا؟ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ میں نے اس سے اپنا موبائل چھین لیا۔ کہنے لگا ادھر دو موبائل۔ میں فوراً بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، میں پوری کی پوری بدحواس ہو گئی۔ اس میں تو بہت کچھ تھا، بہت کچھ ایسا جو میں سیف کو نہیں دکھا سکتی تھی۔ کہنے لگا میسیجز میں پڑھ چکا ہوں، مجھے دو۔ بڑے غصے میں تھا، میرے پاس آ گیا۔ میں نے موبائل پیچھے چھپا لیا۔ میں نے کہا نہیں میں یہ تمہیں نہیں دوں گی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کر کے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میں نے کہا سیف میری بات سنو، میں تم سے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی۔ اس نے مجھے بڑی گہری نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگا یہیں کھڑی رہو، اگر ہلی بھی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں کئی دنوں سے تمہیں نوٹ کر رہا ہوں، ہر وقت موبائل میں گھسی رہتی ہو، رات کو میں سو جاتا ہوں کمرے سے باہر نکل جاتی ہو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ میں بے وقوف ہوں کیا؟
پھر وہ میسیجز پڑھنے لگا، جو ویڈیو میں نے ارسم کو بھیجی تھی، جو اس نے مجھے بھیجی تھی، وہ سب دیکھ رہا تھا۔ اور جیسے جیسے وہ دیکھ رہا تھا اس کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ سب کچھ دیکھنے کے بعد موبائل اس نے فرش پہ پھینکا، میرے پاس آ گیا۔ میں بے تحاشا ڈر گئی۔ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پہ مارا، اتنی زور سے کہ میں بیڈ پہ گری۔ کہنے لگا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کر رہی تھی تم افرا؟ یہ تم نے کیا ہے؟ وہ شاید ابھی بھی بے یقین تھا۔ میں رونے لگی۔ میں نے کہا میری بات سنو سیف، میری بات سنو۔ میں اس کے پاس آنے لگی تو پیچھے ہٹ گیا۔ کہنے لگا ہاتھ مت لگانا مجھے، ہاتھ بھی مت لگانا۔ غیر مرد سے باتیں کرتی تھی تم اس شادی پہ دوست کے کہنے پہ نہیں گئی تھی، تم ایک مرد کے کہنے پہ گئی تھی۔ اس کی بھیجی ہوئی ساڑی پہنتی ہو، اس کی بھیجی ہوئی نائٹیاں پہنتی ہو۔ افرا تم؟ میں رونے لگی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے معاف کر دو سیف، مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا نہیں، دور رہو مجھ سے، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں کمرے سے باہر آنے لگی تو اس نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ سیف دروازہ کھولو، مجھے معاف کر دو، میں بہک گئی تھی۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ اب ہوش میں آئی ہوں۔ میں اتنا رو رہی تھی، بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ سیف بس ایک بار میری بات سن لو، میں تمہیں سب کچھ سچ بتانے کو تیار ہوں، دروازہ کھولو۔ لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کے روتی رہی۔ پوری رات میں گزر گئی۔ میں سوئی نہیں تھی، میرا سب کچھ داؤ پہ لگ چکا تھا۔ صبح اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، متورم تھیں، لگ رہا تھا کہ بہت رویا ہے۔ میں کھڑی ہو گئی۔ اس نے میرا بازو پکڑا، مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کہنے لگا تم نے مجھے مار ڈالا افرا، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ پھر مجھے پیچھے کی طرف دھکا دیا، شاید پاگل سا ہو گیا۔ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے میں نے تم سے کتنی محبت کی تھی، میں نے تم سے بے تحاشا محبت کی تھی۔ میرا سب کچھ تمہارا تھا، میرا دل، میرا وجود، میری سوچیں، میرے خیالات، میرا سب کچھ۔ میں اتنی ایمانداری سے تمہارے ساتھ چلتا رہا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ تم میری ہو۔ مجھے بتاؤ کہاں کمی تھی میری محبت میں، مجھے بتاؤ۔ وہ کسی دیوانوں کی طرح مجھ سے بات کر رہا تھا، لگ رہا تھا اپنے آپ میں نہیں ہے۔ اس پہ ہذیانی سی کیفیت طاری ہونے لگی۔ میں نے کہا کوئی کمی نہیں ہے۔ تو پہلی بار اس نے مجھے گندی گالی دی۔ کہنے لگا تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے۔ میں پوری رات لوگوں کے کپڑے سیتا رہا تاکہ تمہیں برانڈ کے کپڑے دلوا سکوں۔ تم پہ اتنا بھروسہ کیا کہ تمہیں آن لائن کام کی اجازت دے دی۔ تمہارا کبھی فون چیک نہیں کیا، تم پہ کبھی شک نہیں کیا۔ مجھے صرف یہ بتا دو کہ کیا کمی تھی میری محبت میں، کیا میں تمہیں مطمئن نہیں کر پایا؟ بتاؤ مجھے، کیوں تم نے غیر مرد کے ساتھ یہ سب کچھ کیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کہنے لگا میں کیسے مان لوں جو کچھ میں نے تمہارے موبائل میں دیکھا ہے؟ پتہ نہیں تم کتنی بار گئی ہوگی، تبھی تو وہ رہ نہیں پا رہا تمہارے بغیر۔ میں نے کہا نہیں، میں قسم کھاتی ہوں۔ کہنے لگا مجھے اعتبار نہیں ہے۔ میں نے کہا تم کیسے اعتبار کرو گے؟ میں جلدی سے واش روم میں گئی، وضو کیا، الماری کے اوپر رکھا کلام پاک پکڑ لیا۔ میں نے کہا مجھے اس کلام کی قسم، دیکھو میرے ہاتھ میں کلام پاک ہے، میں نے کبھی اس کے ساتھ کوئی رات نہیں گزاری، میں کبھی اس کے پاس نہیں گئی، میرے وجود پہ صرف تمہاری حکمرانی ہے، میں نے کوئی خیانت نہیں کی۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ تمہارے قریب نہیں آیا، اس نے تمہارے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کیا تو کیا تم نے زنا نہیں کیا؟ کہنے لگا واپس رکھو کلام پاک کو، اس کی بے ادبی مت کرو۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا واپس رکھو اسے۔ میں نے کلام پاک واپس رکھ دیا۔ کہنے لگا تم نے اسے اپنا آپ دکھا دیا، اس کا بے حجاب وجود دیکھ لیا، اس کے ساتھ وہ باتیں کی جو صرف میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں۔
تم نے اسے میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کی ویڈیو بھیج دی. ہماری پرسنل لائف کو تم نے اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا اور تمہیں لگتا ہے تم نے کچھ نہیں کیا. تم نے زنا کیا ہے. تم زانی ہو. زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک مرد اور عورت باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ قائم کریں. یہ جو باتیں تم اس سے کر رہی تھی نا، یہ زنا تھا. یہ باتوں کا زنا تھا. یہ جو تم اسے اپنا آپ دکھا رہی تھی، کس سے پوچھ کے دکھا رہی تھی؟ کیا لگتا تھا وہ تمہارا؟ تمہارے اس وجود کو دیکھنے کا حق صرف میرا تھا. تم نے مجھے کس اذیت میں مبتلا کر دیا تمہیں پتا ہے؟ میں رونے لگی. میں نے اپنا موبائل پکڑا. میں نے ارسم کا نمبر بلاک کر دیا. حالانکہ اس کے بہت میسیجز آ رہے تھے. میں نے نمبر ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا اس کی ہر چیز کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا. میں نے کہا سیف میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. دیکھو میں نے اسے بلاک کر دیا ہے. میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گی. میں اسے ہاتھ لگانا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے یوں دھکے دے رہا تھا جیسے میں کوئی بہت گندی اور غلیظ چیز ہوں. کہنے لگا دور دور رہو مجھ سے. ہاتھ مت لگانا، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے. ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. کہنے لگا میں سوچ ہی نہیں پا رہا. اس طرح سے میں سوچ ہی نہیں پا رہا جو تم نے کر دیا. پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا. بہت رویا. میں بھی بہت رو رہی تھی. لیکن میں نے آج سے پہلے اسے کبھی یوں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اپنے ماتھے پہ اپنی ہتھیلیاں مار رہا تھا. کہنے لگا یہ کیا کر دیا تم نے، یہ کیا کر دیا تم نے. میں ہاتھ جوڑ کے اس سے معافیاں مانگ رہی تھی. اس کے پیروں پہ ہاتھ لگانے لگی تو پیچھے ہٹ گیا. کہنے لگا نہیں. میں نے کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، مجھے طلاق مت دینا، میں مر جاؤں گی. میرا باپ بیمار ہے، پلیز. 4 دن وہ گھر نہیں آیا. شاید اپنی ماں کے گھر پہ رہنے لگا تھا. میں نے اسے فون کیے لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا. یہاں تک کہ میں اپنی ساس کے گھر چلی گئی. وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھیں. کہنے لگیں کیا ہوا ہے تم دونوں کو؟ جب سے آیا ہے کمرے میں بند ہے. میں نے کہا میں دیکھتی ہوں. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا. کہنے لگا یہاں سے چلی جاؤ. میں نے کہا خدا کے لیے دروازہ کھولو. تم جو کہو گے جیسے کہو گے میں ویسے کروں گی. میری ساس کہنے لگی اکیلے رہ کے بھی تمہیں چین نہیں تھا؟ بتاؤ کس بات پہ لڑائی کی ہے تم نے میرے بیٹے سے؟ جب سے آیا ہے روئے جا رہا ہے. کیا بات ہوئی ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا. میں منت سماجت کر کے سیف کو واپس لے کے آئی. اس کے پیروں میں بیٹھ گئی. میں نے کہا مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے نہیں چھوڑنا. کہنے لگا تمہیں چھوڑ سکتا تو شاید اسی رات کو چھوڑ دیتا. چاچا جی کی طبیعت دیکھی ہے تم نے، کیا وہ یہ صدمہ برداشت کر سکتے ہیں؟ تم نے مجھے بہت بڑی اذیت میں مبتلا کر دیا افرا. ابھی تک اس نے میری عزت رکھی تھی، میری بات کسی سے نہیں کہی تھی. مجھے لگا شاید وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس نے مجھے طلاق نہیں دی لیکن نشہ شروع کر دیا. نشے کے سگریٹ پینے لگا. صبح اپنے کام پہ چلا جاتا، چپ چاپ رات کو گھر آتا، چپ چاپ کھانا کھاتا، میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. پھر اپنی نشے کی سگریٹ پی کے سو جاتا تھا. کہتا تھا اس کے بغیر نیند نہیں آتی. 2 مہینے گزر گئے. ایک بار نشے سے چور میرے پاس آیا اور کس طرح بیوی سے پیش آیا یہ انہی عورتوں کو اندازہ ہوگا جن کے شوہر نشہ کرتے ہیں. بار بار کہہ رہا تھا تم مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گی نا؟ دیکھو میں تمہیں مطمئن کرنے کی پوری کوشش کروں گا. پہلے 1 سگریٹ پیتا تھا پھر 2 پینے لگا. میں منع کرتی تو کہتا بہت بڑی اذیت دی ہے تم نے، جینے کے لیے تو کرنا ہے نا. میں رونے لگی. اس وقت کو پچھتانے لگی جب میں نے ارسم سے بات کی تھی. اس نے میری زندگی برباد کر کے رکھ دی. اس نے میرے شوہر کی سائیکی سے نہیں، اس نے میری سائیکی سے کھیلا. میں اسے خیر خواہ سمجھتی رہی اور وہ بہت ہی شاطر انسان تھا. اس نے عام مردوں کی طرح سے مجھے ٹریپ نہیں کیا تھا. وہ شاید سمجھ گیا تھا کہ میں اس طرح سے ٹریپ نہیں ہو سکتی کیونکہ میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے وقت بھی دیتا تھا. وہ یہ بات شاید ہر شادی شدہ عورت کو بولتا ہوگا کہ شوہر شروع کے 1-2 مہینے ہی بیوی کے ساتھ جس طرح کی محبت جتاتا ہے، بے قراری دکھاتا ہے، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ماند پڑنے لگتا ہے. اور یہ ایک نارمل سی بات تھی اور ہر لڑکی کو فیل ہوتا ہے.
لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ سمجھ جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ شوہر سے دور رہو یا تم بہت خوبصورت ہو، ایسی باتیں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اس کی اس طرح کی باتوں میں نہیں آؤں گی۔ اس نے مجھ سے وہ باتیں کی جو مجھے حیران کرتی تھیں۔ وہ کہتا تھا شوہر کے پاس رہا کرو، اسے اپنا عادی بناؤ۔ اس طرح کی باتوں سے اس نے شروعات کی کہ مجھے لگے وہ میرا خیر خواہ ہے، وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا ہے۔ جان بوجھ کے اس نے مجھے اپنے احسانوں تلے دبانا شروع کیا۔ پتہ نہیں اور کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ اس طرح کا گھنونا کھیل کھیل چکا ہوگا، کتنی عورتوں کی زندگیاں برباد کر چکا ہوگا، یہ کہتے کہتے کہ میں تمہارے شوہر کو تمہارا غلام بنا دوں گا۔ اس نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میرا رونا، گڑ گڑانا سیف کے سامنے بالکل بے معنی تھا۔ میں نے اسے نشے کا عادی بنا دیا۔ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ کوئی اور مرد ہوتا تو شاید مجھے دھکے دے کے نکال دیتا، طلاق دے دیتا یا مجھے بدنام کر دیتا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ بہت شریف مرد تھا، بہت شرافت کی زندگی گزارتا تھا، اور میں نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا۔ میری تمام لڑکیوں سے، تمام خواتین سے گزارش ہے، مردوں سے ہوشیار رہیں۔ وہ آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم بہت خوبصورت ہو، بہت پیاری ہو، یا تمہارا شوہر تمہارے قابل نہیں ہے۔ وہ یہاں سے شروعات نہیں کریں گے۔ وہ شروعات یہاں سے کریں گے کہ تمہارا شوہر بہت اچھا ہے، اسے وقت دیا کرو، وہ تمہاری خاطر بہت محنت کرتا ہے، اس کا خیال رکھا کرو، اس کے لیے سجا کرو، سنورا کرو۔ دیکھو، شوہر سب کچھ ہوتا ہے، عورت کی زندگی شوہر کے بغیر کچھ نہیں ہوتی۔ وہ یہاں سے آپ کے ویک پوائنٹ کو پکڑے گا۔ خدا کے لیے ہوشیار رہیے، کہیں میری طرح اپنے شوہر کو کھو مت دیجیے گا۔